بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، مثلا ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، یہ پڑھتے ہوئے پہلے تشہد کو بھول جاتا ہے، یعنی 2 رکعات کے بعد جو تشہد بیٹھتے ہیں یہ بھول جاتا ہے اور تیسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہے اور پھر اس حالت میں سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا، اس کے متعلق آج ہم حدیث پڑھیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کا نمبر ہے 829۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مالک ابن بحینہ۔ عبداللہ بن مالک ان کا مکمل نام ہے عبداللہ بن مالک بن جندب الازدی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بحینہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ بحینہ بنت الحارث بن عبد المطلب، ان کی والدہ کا نام بحینہ ہے، تو اس لیے عبداللہ بن مالک ان کے والد کا نام ہے، اور اس کے بعد لکھا گیا ہے ابن بحینہ، یعنی والدہ کا نام ان کا بحینہ تھا۔ اور یہ شروع میں ہی اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر یہ مدینہ سے تقریباً 30 میل دور ایک جگہ پر ٹھہرے رہے، اور اسی جگہ پر سن 56 ہجری میں 56 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین لم یجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس فسجد سجدتین قبل ان يسلم ثم سلم۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ یا ابن بحینہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے نہیں، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا جاتا ہے تشہد، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں اور کھڑے ہو گئے۔ فقام الناس معه، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے۔ حتی اذا قضى الصلاة، جب نماز آپ نے مکمل کر لی، یعنی 4 رکعت پڑھ لی اور پہلا تشہد بیٹھے نہیں تھے، اسی طرح تیسری رکعت بھی پڑھ لی اور چوتھی بھی پڑھ لی۔ وانتظر الناس تسلیمہ، تو لوگ اب اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے ساتھ نماز کا اختتام کریں گے، سلام پھیریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے تکبیر کہی، کبرا وہو جالس، بیٹھے ہوئے تشہد کی حالت میں ہی تکبیر کہی، فسجد سجدتین، تو پھر 2 سجدے کیے، پہلے ایک سجدہ کیا تکبیر کر کے، پھر اٹھے، پھر دوسرا سجدہ کیا، 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے، سلام کر کے نماز ختم کرنے سے پہلے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھے، ثم سلم، اور پھر سلام پھیر دیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان 4 رکعت والی نماز میں تشہد اول کو بھول جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے بیٹھنا نہیں ہے، یعنی کھڑے ہو کے اگر یاد آ گیا تو بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ کھڑا ہو چکا ہے، تو اب وہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا، تیسری رکعت بھی پڑھے گا اور چوتھی بھی پڑھے گا، اور پھر سلام پھیرنے سے قبل، التحیات پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دے گا۔ تو اس طرح سے جو نماز میں نقص رہ گیا، جو نماز میں کمی رہ گئی، تو وہ پوری ہو جائے گی۔ تو سجدہ سہو کرنے کا یہ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ کل بھی ہم نے ایک طریقہ بیان کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ نماز میں رکعات کا کم ہو جانا، اور 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات اور پڑھی اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا۔ کل کی حدیث میں اس کا تذکرہ تھا، اور آج تشہد اول کا بھول جانا، اس پر سجدہ سہو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ سنت پر صحیح طرح سے عمل ہو۔
اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں بھول جانا یہ صادر ہوا اور یہ واقع ہوا ہے، کیونکہ بھول جانا یہ طبیعت بشر میں سے ہے، اور اللہ کے رسول بشر تھے، اور انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ انسان بھول سکتا ہے۔ اور پھر جو شخص تشہد اول یہ رکن نہیں ہے، اگر یہ رکن ہوتا تو پھر سجدہ صاحب اس کے لیے کفایت نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے اس کو ادا کرنا پڑتا پھر سجدہ صاحب ہوتا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رکن بھی نہیں ہے، تو اس لیے سجدہ صاحب اس پر کفایت کر جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے، یعنی وہ تشہد اول کو بھول گیا تو امام بھولا اور کھڑا ہو گیا، تو مقتدی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ابتدا میں، اگرچہ ان کو یاد بھی ہے کہ ابھی تشہد بیٹھنا ہے، لیکن وہ اقتدا کرتے ہوئے امام کی اقتدا کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی نماز کو کمپلیٹ کریں گے اور سجدہ صاحب بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔